بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سردار کمال اور آپ دیکھ رہے ہیں سردار کمال آفیشیل چینل۔ ناظرین، آج 21 رمضان ہے اور اس موقع پر ہمیں محمد حبیب اکبر جلالی منقبت سنائیں گے۔ نبی نل پیار جو کردا، علی نل پیار کردا اے۔ نبی نل پیار جو کردا، علی نل پیار کردا اے۔ علی دا نام طوفاناں چو بیڑے پار کردا اے۔ نبی نل پیار جو کردا، علی نل پیار کردا اے۔ نبی نل پیار جو کردا، علی نل پیار کردا اے۔ علی دے نام دے نعرے نے لگ دے آسماناں تے۔ علی دے نام دے نعرے نے لگ دے آسماناں تے۔ جدوں میدان وچ مولا، جدوں میدان وچ مولا، علی ایک وار کردا اے۔ نبی نل پیار جو کردا، علی نل پیار کردا اے۔ علی مولا دی الفت دین دی اعلیٰ نشانی اے۔ علی مولا دی الفت دین دی اعلیٰ نشانی اے۔ علی نل پیار تاں سونے، علی نل پیار تاں سونے دا یار غار کردا اے۔ نبی نل پیار جو کردا، علی نل پیار کردا اے۔ جدوں مشکل کشانو مشکلاں وچ یاد کردے ہاں، جدوں مشکل کشانو مشکلاں وچ یاد کردے ہاں۔ علی مولا غلاماں تے، علی مولا غلاماں تے کرم ہر وار کردا اے۔ نبی نل پیار جو کردا، علی نل پیار کردا اے۔ منافق دی تے مومن دی علی پہچان بنیا اے۔ منافق دی تے مومن دی علی پہچان بنیا اے۔ علی دا ذکر ہر ایک صاحب کردار کردا اے۔ نبی نل پیار جو کردا، علی نل پیار کردا اے۔ علی دا نام طوفاناں چو بیڑے پار کردا اے۔ نبی نل پیار جو کردا، علی نل پیار کردا اے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے جی۔ آمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ 21 رمضان امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سرکار کی شہادت کا دن۔ ناظرین، آج اس موقع پر ہمارے ساتھ مولانا محمد وسیم شوکت سیفی صاحب موجود ہیں۔ ان سے مولا سرکار کے اقوال زری سنیں گے، مولا سرکار کی پیاری پیاری اور میٹھی میٹھی باتیں سنیں گے۔ شکریہ مولانا، آپ تشریف لائے۔ جزاک اللہ، شکریہ۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے لب کشائی کا موقع دیا۔ اللہ تعالی ہمارا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ آپ کی ذرا نوازی، آپ تشریف لائے۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت اطہار کو جو شان عطا فرمائی ہے وہ کائنات میں بے مثل و بے مثال ہے۔ بے شک۔
قرآن عظیم الشان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ ارشاد فرما دیں کہ میں نے جو تمہیں ایمان دیا ہے اور قرآن دیا ہے اور اسلام دیا ہے اور نماز ہے اور جنت اور یہ سارے معاملات جو اللہ کی عنایات تم پر کر دی ہیں کہ تم جہنمی تھے، میں نے تمہیں جنتی بنا دیا، ماشاءاللہ، یہ جو کچھ بھی عطا کیا ہے نا اس کا میں تم سے بدلہ نہیں مانگتا ہوں، اجر نہیں مانگتا ہوں، الا المودۃ فی القربہ، جو میرے قریبی ہیں نا ان سے تم لوگوں نے محبت کرنی ہے، مودت کرنی ہے۔ اب محبت میں اور مودت میں بڑا فرق ہے۔ محبت یہ ہے کہ اگر محبوب مل جائے تو فابہہ، نہ ملے تو زندگی باقی رہتی ہے، زندگی گزرتی ہے، چند دنوں کے بعد زندگی اپنے روٹین پہ آتی۔ لیکن مودت مچھلی کو پانی کے ساتھ محبت نہیں ہے بلکہ مودت ہے، واہ، کہ جیسے ہی پانی سے نکالی جائے گی وہ اپنی جان ختم کر دے گی۔ بے شک، فرمایا ایمان والے کو میری اہل بیت سے اسی طرح مودت ہونی چاہیے کہ ماشاءاللہ، ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ساری زندگی میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی اہل بیت سے محبت میں گزرے، مودت میں گزرے۔ اور پھر جو یہ مودت کا دائرہ ہے نا یہ بڑا وسیع دائرہ ہے۔ علماء فرماتے کہ جو کبھی مدینہ پاک کی گلی سے گزر گیا ہے وہ بھی حضور کا قریبی ہے، واہ، الا المودۃ فی القربہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ جزاک اللہ، فرمایا کہ جو شفاعت کی جاتی ہے وہ تو اپنے کی جاتی ہے، سفارش اپنے کی جاتی، بیگانے کی تو نہیں۔ تو جو کبھی مدینہ پاک کی گلی سے گزر گیا وہ حضور کا قریبی ہے، تو جس کو حضور نے اپنی گود میں کھلایا ہوگا وہ علی ابن ابی طالب کتنے حضور کے قریبی ہوں گے، واہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی چچی جان یعنی کہ مولا کائنات کی والدہ محترمہ حضور کی چچی، ان کا نام ہے فاطمہ بنت اسد۔ تو آپ کو جب پتہ چلا سرکار کو کہ جناب بیٹا پیدا ہوا ہے تو حضور تشریف لے گئے کہ چچا زاد بھائی ہے میرا۔ تو آپ کی چچی نے کہا کہ بیٹا تو پیدا ہوا ہے لیکن وہ آنکھیں نہیں کھول رہا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے مولا کائنات کو اپنی گود میں لیا۔ علی ابن ابی طالب کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کو پہلے دن گود میسر آتی ہے تو حضور کی گود ملتی، ماشاءاللہ، سرکار نے اپنی گود میں لیا تو حضرت علی نے فوراً آنکھیں آنکھیں کھولی، تو سرکار نے وقت گزر گیا، پھر ایک لمحے حضور نے پوچھا، فرمایا اے علی جب تو پیدا ہوا تھا تو آنکھیں کیوں نہیں کھول رہا تھا؟ یا رسول اللہ علیہ وسلم مجھے پتہ جب چلا۔ اب دیکھیں نا بچہ بڑا ہو کے انجینئر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، شیخ الحدیث بن جائے، بہت بڑا آدمی بن جائے، مگر بچپن کی بات یاد نہیں رہتی، پیدائش کی تو بالخصوص نہیں رہتی، تو سرکار نے پوچھا۔ حضور کا یہ پوچھنا اس بات کی دلیل ہے کہ میرا علی پیدائش کے وقت کے حالات کو جانتا۔ فرمایا علی تو آنکھیں کیوں نہیں کھول رہا تھا؟ یا رسول اللہ میں آنکھیں اس لیے نہیں کھول رہا تھا کہ مجھے جب بتایا گیا کہ حضور کے گھرانے کی طرف جانا ہے تو میں نے کہا یا اللہ میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں آنکھیں کھولوں تو حضور کا چہرہ دیکھوں، اللہم صلی اللہ، سرکار کا چہرہ مبارک دیکھوں۔ اور پھر حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلا غسل جو دیا وہ مولا کائنات کو سرکار نے دیا، اور سرکار کو آخری غسل جناب مولا کائنات نے دیا۔ مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات بابرکات کو جس جہت سے بھی دیکھا جائے آپ کو بے مثل و بے مثال نظر آئے گی۔ آپ اگر علم کے میدان میں دیکھیں تو سرکار نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، یعنی شہر جتنا بڑا ہے دروازہ اتنا مضبوط ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ، اب دیکھیے نا مولا کائنات، مجھے وہ ایک واقعہ یاد آ گیا، جناب مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم نماز کا وقت ہے تو تیزی سے تشریف لے کے جا رہے ہیں، تو یہودیوں نے کہا کہ آج ان کی جماعت جو ہے نا وہ اس کو مؤخر کر قضا کرائیں گے، قضا کرواتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو انہوں نے کہا جی ایک سوال ہے، جواب آپ نے فرمایا کہ نماز کا وقت ہے بعد میں سوال کرنے کا، جی ابھی بتائیں، آپ یہ بتائیں کہ کون سے جانور انڈے دیتے ہیں اور کون سے بچے دیتے ہیں؟ واہ، اور ماشاءاللہ، واہ، اس کی اگر تفصیل میں جائیں تو نماز کئی نمازوں کے وقت گزر جاتے ہیں، کئی سال گزر جائیں، تو آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کئی صدیاں گزر جائیں، اگر آگے علی علیہ السلام سرکار نہ ہو تو کئی صدیاں گزر جائیں، سبحان اللہ۔ فرمایا کہ جن کے کان باہر ہیں
وہ بچے دیتے ہیں، اور جن کے اندر ہے وہ انڈے دیتے انڈے دیتے ہیں۔ مولا کائنات کی تکبیر اولا بھی قضا نہیں ہوئی، یعنی علم کا یہ انداز ہے۔ کیا مولا کائنات کی بارگاہ میں ایک عورت آگے کہنے لگی جی میرا بچہ چھت پہ چلا گیا ہے، اگر ہم پکڑنے کے لیے بھاگیں گے تو یہ فطرتاً بچے کی عادت ہے وہ آگے بھاگے، تو ہم کیا کریں؟ فرمایا اسی عمر کا بچہ لو اور اس کے پاؤں کو رسی باندھو اور اس کو اس کی طرف چھوڑ دو، بچہ بچے سے انس کرے گا تو اپنا بچہ بھی پکڑ لے گی اور دوسرا بچہ بھی۔ واہ واہ، یہ مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات۔ اب دیکھیے نا کہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان سے حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا کہ میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ مولا کائنات کے چہرے کو دیکھتے رہتے ہیں اور مسلسل دیکھتے رہتے ہیں، اس کی حکمت کیا ہے؟ کہتے ہیں حضور سے میں نے سنا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ النظر الی وجہ علی عبادہ، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سرکار نے فرمایا کہ علی ابن ابی طالب کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، تو میں علی کا دیدار بھی کرتا رہتا ہوں اور رب کی عبادت بھی کرتا رہتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ اگر مولا کائنات کو آپ اس جہت سے دیکھیں کہ نماز کے حوالہ سے، تو مولا کائنات کی ذات وہ ہے کہ نماز کبھی قضا ہوئی نہیں۔ اچھا مولانا، جب یہ 19 رمضان کو مولا علیہ السلام سرکار کو ضرب لگی ہے تو جس نے یہ ضرب لگائی اس ظالم کو، اس کے ساتھ کیا سلوک کیا مولا نے؟ مولا نے اسے معاف کیا۔ اور سنا کہ وہ گھبرا گیا تو مولا سرکار نے فرمایا کہ اس کو پہلے پانی پلاؤ۔ بالکل، مولا کائنات نے معاف بھی فرمایا اور فرمایا اس سے بدلہ بھی نہیں لیا جائے گا۔ سبحان سبحان، یہ ظرف ہے ان لوگوں کا۔ سبحان، وہ کیا خوب کہا نا کہ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں، آیائے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، بے اجازت گھر میں جن کے جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، اور بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دو اے حسن، یوں بیاں کرتے ہیں سنی داستان اہل۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مقام جناب مولا کائنات کو دیا کہ نماز کے لیے، اب دیکھیں جنگ سے آئے ہیں، یہ جنگ کا میدان ہے، ظاہر تو تلوار اور تیر اور یہ سارے کام تو مولا کائنات نے کیے، لیکن سرکار نے فرمایا علی میں تھکا ہوا ہوں، آرام کرنا چاہتا ہوں۔ عرض کی آقا میرے زانو موجود ہیں، سر رکھیں۔ یہ عشق کی انتہا ہے، عشق کی انتہا ہے کہ محبوب کا سر جو ہے یہ محب کی گود میں ہو، عشق کی انتہا۔ اور پھر محبوب بھی وہ ہو کہ جو رب کا بھی محبوب ہے۔ اب مولا کائنات کی نماز عصر قضا ہو رہی ہے، سورج کی جو ہے اس کو 18,000 ملائکہ پکڑ کے غروب کرتے ہیں۔ جب مولا کائنات نے دیکھا نا کہ سورج غروب ہو رہا ہے تو نماز قضا ہو رہی ہے، اب میں کیا کروں؟ تو جناب مولا کائنات کی نماز سے محبت دیکھیے کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہم صلی اللہ۔ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی نماز عصر جو اعلیٰ خطر کی ہے۔ تو سرکار مولا کائنات کی آنکھوں سے چشمان مبارک سے آنسو نکلے تو حضور کے چہرے مبارک پہ گرے، تو سرکار نے آنکھیں کھول دی، فرمایا علی تجھے کس چیز نے رلا دیا؟ شیر خدا ہے تو تجھے کس چیز نے رلایا؟ عرض کی آقا آپ کے ادب کے اندر، اب عقل تو کہہ رہی تھی علی تیری نماز جا رہی، لیکن عشق کہہ رہا تھا کہ نمازیں گر قضا ہوں پھر ادا ہوں، نگاہوں کی قضا پھر کب ادا ہو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جناب مولا کائنات کرم اللہ وجہ یا رسول آپ کے ادب اور آپ کی آرام میں خلل پیدا نہ ہو، میری نماز قضا ہو گئی۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ فرمایا علی نماز ادا پڑھو گے یا قضا پڑھو گے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو حضرت مولا کائنات نے یہ نہیں کہا کہ حضور سورج تو غروب ہو گئے، عرض کی آقا آپ کے ہوتے ہوئے علی نماز ادا ہی پڑھے گا، قضا نہیں پڑھے گا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا اور سورج جو تھا وہ عصر کے وقت پہ واپس آیا۔ اللہم صلی اللہ علیہ۔ اب یہ مولا کائنات کی مرضی ہے کہ نماز 5 منٹ میں ختم کرے یا 1 گھنٹے میں ختم کرے، اب سورج کو غروب ہونے کی اجازت نہیں۔ سورج کھڑا ہے، اب کہاں جائے گا؟ سورج کو غروب ہونے کی اجازت۔ یہ کمال نماز کے حوالہ سے محبت دیکھ لیں تو یہ، اور مولا کائنات نے جو آخری بات امام حسنین کریمین کو فرمائی وہ بھی یہی فرمائی، وصیت میں یہ فرمائی کہ بیٹا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی مخالفت نہ قولی طور پہ کرنا نہ فعلی طور پہ کرنا، حضور کے دین پہ آنچ نہیں آنی چاہیے۔ اور وہ سبق یاد رہا امام حسن مجتبیٰ کو بھی اور امام حسین کو بھی۔ اگر نماز کے حوالہ سے ہم نے جو گفتگو کی ہے اس جہت سے بھی دیکھا جائے تو اہل بیت طہار سے بڑھ کے نمازی کوئی، اور اگر صدقہ و خیرات کے حوالہ سے دیکھا جائے تو
اس حوالہ سے بھی جناب وہ اپنے غلاموں کو جنتیں بانٹتے ہیں، اپنے غلاموں کو جنتیں بانٹ، اور اگر علم کے حوالہ سے دیکھا جائے تو پھر بھی جناب مولا کائنات کی مثل اور مثال نہیں، کہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی کہ میں کوئی بھی بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے مجمع میں دیکھتا ہوں کہ اگر مولا علی موجود ہیں تو فیصلہ وہ فرمائیں، واہ سبحان اللہ، یعنی ان کے مشورے کے بغیر سبحان کوئی فیصلہ نہیں۔ اور حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کے اقوال بہت سارے ہیں، لیکن آپ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی، آپ نے فرمایا کہ خدا کا دشمن کبھی تمہارا دوست نہیں ہو سکتا، وہ لاکھ تم سے محبت کی باتیں کریں لیکن جو خدا اور اس کے رسول کا دشمن ہے وہ تیرا دوست نہیں ہو سکتا، اور جو تیرے سے تو مومن ہے، تو اس سے محبت کرنے والا ہے، وہ خدا اور اس کے رسول کا دشمن نہیں ہو سکتا۔ جناب مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم نے تقوی کا معیار یہ فرماتے کہ دریا چل رہا ہو اور اس میں ایک قطرہ شراب کا گر جائے اور پھر وہ خشک ہو جائے اور وہاں گھاس پیدا ہو جائے تو علی اپنی بکری کو بھی وہاں سے گھاس نہیں کھلائے گا۔ تقوی اور طہارت یہ مقام، یہ پھر اللہ تعالیٰ نے بیٹے بھی تو حسین ابن علی جیسے عطا فرمائے، اللہم صلی اللہ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیوی بھی تو سیدہ کائنات جیسی عطا فرمائی ہیں کہ جن کی آنچل بھی جو ہے وہ نہ آسمان سے اوپر والے دیکھ سکیں نہ زمین سے نیچے والے دیکھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام دیا کہ شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار کے حضور فرمائے صبح میں جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ پہ رب نے فتح لکھی ہوگی۔ سبحان اللہ، کتنے دنوں کی جنگ کے بعد صحابہ کرام فرماتے کہ سبھی جماعت حضور نے فرمایا آئینہ علی، علی کے دریا سب ان کی آنکھوں میں اشوب چشم ہے، سرکار نے فرمایا مولا علی کو بلایا جائے۔ اب دیکھیے کہ عام آدمی ہے، بڑا متقی بھی ہو لیکن اس کے لعاب میں شفا نہیں، بیماری ہے، لیکن حضور کا لعاب دہن دیکھیے کتنا شفا والا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن مولا علی کی آنکھوں پہ لگایا، مولا علی کی آنکھوں پہ لگایا۔ حضرت علی فرماتے کہ اس کے بعد مجھے کبھی اشوب چشم ہوا ہی نہیں۔ یہ خیبر کا واقعہ ہے۔ بالکل، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی کو جھنڈا عطا فرمایا، مولا علی نے پھر وہ خیبر کا دروازہ اس طرح اکھاڑ کے لہرایا جیسے انسان اپنے ہاتھ میں رومال کو لہراتا، فرماتے 70 لوگ بھی اس کے بعد اس کو ہلاتے رہے لیکن وہ دروازہ نہیں ہلا۔ ناظرین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج ماشاءاللہ بہت اچھا ذکر سنا اہل بیت کا۔ اہل بیت سے جس کو پیار نہیں وہ انسان ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے تھے سردار اقبال آفیشیل چینل، دیکھتے رہیے، سبسکرائب کرتے رہیے۔ مولانا میں آپ کا بہت مشکور ہوں، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکالا، جزاک اللہ۔